السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے عزیزو اور میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب مجھ سے جڑنے کی بھرپور کوشش کی اور میرا چینل بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ سب تک حق باتوں کو پہنچاؤں، حق باتیں کروں، تاکہ آپ کے دنیاوی اور اخروی مسائل حل ہو سکیں، آپ دونوں جہاں کی کامیابی کو پالیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں شفا رکھی ہے، جیسا کہ خود اسی کا فرمان ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور مومنوں کے لیے اس میں شفا اور رحمت رکھی ہے۔ یقیناً جب بندہ سچے دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو مولا تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے اپنے فضل و کرم سے ڈھانپ لیتی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، جیسا کہ خود اسی کا فرمان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور ہم نے زندگی موت کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھے تم میں کون ہے جو بہتر عمل کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات سمجھ لیں کہ جو تکلیف، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو، کہ اسی کا فرمان ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مال سے، تمہاری اولاد سے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تکلیف اور مصیبتیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آتی ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح راہ دکھانا چاہتا ہے۔ جب بندے کے پاس مال و دولت بڑھ جاتا ہے تو بندہ عیاشیوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیتا ہے
اور وہ دنیا کی مال و دولت میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ اسے آخرت کی فکر تک نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اس سے ان تمام باتوں سے کوئی مطلب نہیں رہتا، بلکہ صرف اس کے ذہن میں، اس کی زندگی میں صرف دولت ہی دولت چاروں طرف نظر آتی ہے۔ اگر ہم پر مصیبت آتی ہے تو یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راہ دکھانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو ذلیل و خوار نہیں کرنا چاہتا۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ اگر بندے زیادہ تر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیفوں اور مصیبتوں میں یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تکلیفوں اور مصیبتوں سے جب نجات عطا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، روزوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ مال و دولت زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لیں۔ اس مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں جو مال و دولت انہیں خسارے میں ڈالنے والا ہے، جو ان کی دنیا و آخرت دونوں تباہ کرنے والا ہے، جسے وہ چھوڑ کر چلے جانے والا ہے۔ تو میرے پیارے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہو سکتا ہے کہ اگر تکلیف مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر فضل فرما کر ہمیں راہ راست پر ہو سکتا ہے رکھنا چاہتا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ بندہ دنیا کی عیش و عشرت میں آخرت کو اپنی تباہ کر لے، تاکہ اسے قبر کے عذاب میں اور نار جہنم کے عذاب میں گرفتار کیا جائے۔ اس لیے اس مقصد کو سمجھیں، اور جب اللہ تبارک و تعالی ہم پر سے اپنی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اگر دور کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ بندگی کرنی چاہیے، کہ اسی میں کامیابی ہے۔ مفلسی، تکلیف میں، پریشانی میں رب کو تو سب یاد کرتے ہیں، لیکن جب دولت کی فراوانی ہوتی ہے، دولت بے اختیار ہوتی ہے، تو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ تب کہ جب تکلیف، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جائیں تو بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور رات میں تنہائی میں اٹھ کر اس کے لیے سجدے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں اٹھ کر عبادت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں میں اس کے لیے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے بندے کو، جب ساری دنیا مجھ سے، میری بندگی سے دور ہو گئی، سب اپنے اپنے وقت کو سونے میں گزار رہے ہیں، مگر دیکھو تو صحیح یہ میرا بندہ کتنا پیارا بندہ ہے کہ اپنی پیاری نیند کو قربان کر کے یہ میرے لیے نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ یقیناً اللہ عز و جل کی بندگی میں ہی ہمارے لیے دونوں جہاں کی خیر و خواہی ہے، دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ اس لیے تکلیف میں بھی مولا عز و جل کو یاد کرو، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جو ہماری تکلیفوں کو دور کر سکے،
ہماری مصیبتوں کو دور کر سکے، اور جب تکلیف مصیبتیں آئیں تو کسی غیر کے در پر نہیں بلکہ اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے سجدوں سے مولا عز و جل کو راضی کر لو۔ وہ رحمان الرحیم ہے، وہ تمہاری تکلیف کو دور فرما دے گا، مگر تکلیف دور ہونے کے بعد میں اس سے کنارہ کشی نہ کرو، بلکہ اپنے وقت کو اسی کی راہ میں خرچ کرو، اپنے وقت کو اسی کی راہ میں گزارو، اس کی ناراضگی سے بچو، اس کی بندگی میں اپنے تمام وقت کو گزارو۔ مولا رحمان الرحیم دونوں جہاں میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس یقیناً مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، تو اپنا علاج قرآن مقدس سے کیا کرو۔ ہمارے بزرگان دین، اولیاء کرام، علماء کرام نے قرآن مقدس سے تکلیفوں کا علاج نکالا، تو آپ سب کو چاہیے کہ قرآن مقدس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور اپنی تکلیفوں مصیبتوں کو قرآن کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کریں کہ مولا عز و جل نے قرآن میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت رکھی ہے۔ یہ تو ظالمین ہیں کہ ان کے لیے صرف خسارہ ہے، دونوں جہاں میں ان کے لیے خسارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دونوں جہاں میں کچھ نہیں رکھا، بلکہ دنیا میں بھی تکلیف مصیبت رکھی ہے، اور کل بروز قیامت ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اس لیے ظالمین میں سے نہ ہو، بلکہ جو ہے مومنین میں سے ہو جاؤ۔ قرآن مقدس کو پڑھو، سمجھو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ یقیناً مولا عز و جل جب بندہ دنیا کی تمام نعمتوں کو اللہ عز و جل کے لیے ترک کر دیتا ہے، تو مولا تبارک و تعالیٰ بھی اسے بہتر سے بہتر اجر عطا فرماتا ہے اور اپنے محبوبین بندوں میں شامل فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ سب کے لیے ایک اور نایاب تحفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ تحفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے سر درد کو لے کر پریشان رہتے ہیں، کیونکہ سر درد بہت نہایت ہی تکلیف دیتا ہے۔ کتنی بھی خوشیاں ہوں، ہم کتنے بھی خوش ہوں، لیکن جب سر درد ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ شہد کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی صبح پانی میں ملا کر نہار منہ پیا کرتے تھے۔ یہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، تو آپ معمول بنا لیں۔ اگر اپنے جسم کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں، طاقتور رکھنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا یہ کام کریں کہ جب بھی صبح اٹھیں تو بنا کچھ کھائے پانی میں 1 چمچ یا 2 چمچ شہد گھول لیں اور اسے پیا کریں۔ مولا تبارک و تعالیٰ تمام بڑی بڑی بیماریوں سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا، اور تمام بڑی بڑی بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر کسی کے سر میں درد ہوتا ہو، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پورے سر کا درد ہوتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں لیفٹ سائیڈ میں درد ہوتا ہے، رائٹ سائیڈ میں درد ہوتا ہے، آدھے سر کا درد جسے کہا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی بہترین ہے کہ ہم نے تو کافی سنا ہے کہ شہد جو ہے پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، تو میں آپ سب کو ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ جو لوگ سر درد سے پریشان ہیں، آدھے سر کا درد ہوتا ہے، تو
تو ان کو چاہیے کہ وہ شہد کی ایک بوند اپنی انگلی میں لیں، اور اگر کسی کو رائٹ سائیڈ میں جو ہے سر درد ہو رہا ہو تو اپنے لیفٹ ناک کی طرف سے اس ایک بوند شہد کو اپنے ناک میں چڑھائیں۔ اگر لیفٹ کا درد ہے تو رائٹ سائیڈ کی ناک کی طرف سے اس بوند کو کھینچیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جو ہے سر درد کو دور فرمائے گا۔ اگر رائٹ سائیڈ میں درد ہے تو آپ لیفٹ کی طرف سے اپنی ناک میں اس شہد کو چڑھائیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو ہے آپ کا سر درد جاتا رہے گا۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ شہد میں کلونجی ملا لیں، یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ شہد میں کلونجی ملا کر اپنے دونوں ناک کے جو حصے ہیں ان دونوں سے کھینچیں، انشاءاللہ جو ہے آپ کے سر کی بہت ساری بیماریاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند اہم باتیں تھیں، اور آپ کی بیماریوں سے متعلق بھی چند باتیں میں نے کہہ دیں۔ اب آپ سب کو چاہیے کہ آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بڑے ہی فائدے ملیں گے۔ میں آپ کے لیے قرآن مقدس سے چھوٹے چھوٹے وظائف، چھوٹے چھوٹے عمل لے کر آتا ہوں، آپ اپنا علاج قرآن مقدس سے کریں، اس لیے کہ مولا عز و جل کا ہی فرمان ہے کہ ہم نے مومنوں کے لیے قرآن میں شفا بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے، دونوں چیزیں رکھی ہیں، تو دونوں کا خوب فائدہ اٹھائیں اور قرآن مقدس کو اپنا محافظ بنائیں اور قرآن مقدس پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ دونوں طریقوں سے آپ قرآن مقدس پر عمل کریں، قرآن مقدس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور قرآن مقدس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور میری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یقیناً مولا تبارک و تعالیٰ کے سوا ہمیں کوئی شفا دے ہی نہیں سکتا جسے وہ چاہے۔ وہ جب کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو بندے کے ذریعے لوگوں کو شفا عطا فرماتا ہے، یہ ہو گیا وسیلہ، لیکن حقیقی معنوں میں اگر کوئی شفا دینے والا ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ذات پاک ہے۔ یقیناً اس کے سوا نہ ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے اور نہ ہماری کسی بھی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس کو پڑھیں بھی اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ جو ہے انہیں بھی قرآن مقدس سے شفا مل سکے اور وہ دونوں جہاں میں کامیاب بھی ہو سکیں۔ قرآن مقدس کی آیتوں کو پڑھیں، انہیں سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، انشاءاللہ دونوں جہاں میں ہم سب کو کامیابی اللہ عز و جل ضرور عطا فرمائے گا، اور جو دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا وہی شخص اصل میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے قرآن مقدس پر عمل کریں، قرآن مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ کو پڑھیں اور اس سے شفا حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب کے سامنے سے رخصت ہونے چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ انشاءاللہ پھر میں نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے جلد حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔